یہاں پر فورٹ مندرو میں آپ کو بہت خوبصورت نظارے ملتے ہیں دیکھنے کو. تو اگر دن کے وقت سفر کیا جائے یہاں سے تو بہت سینریوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ دیکھ مختلف خوبصورتیاں، مختلف آپ کو ٹریفک، ہیوی ٹریفک زیادہ ملے گا کیونکہ بلوچستان ذخائر کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ معدنیات ہی معدنیات ہے. تو وہاں سے آپ پنجاب کے لیے سپلائی کیا ہوتا ہے؟ فروٹ، سبزیاں، اسی طرح کوئلہ، بہت کچھ وہاں سے سپلائی ہوتا ہے. ہیوی ٹریفک میں لوڈر گاڑیاں آپ کو زیادہ ملے گی. سفر کی وجہ سے میرا جو شیشہ ہے وہ بھی صاف نہیں ہے. اوپر پہاڑ، نیچے بڑی کھائی. جتنے کو اوپر اونچا ہو پہاڑ ہے اتنے کو نیچے کھائی اتنی ہے. تو ڈرائیور کو محتاط بھی رہنا چاہیے اور باقی جو سواری ساتھ ہو وہ انجوائے کریں. ناظرین اب ہم اس برج پہ پہنچ گئے ہیں فورٹ مندرو کا جو خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. اب ہم اسی برج پہ پہنچ گئے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت پل بنا ہے. ناظرین اس ویڈیو میں لاہور سے ٹوکر نیاز بیگ سے لے کر بلوچستان لورالائی تک کا سفر دکھاؤں گا، دکھی تک، کہ کس روٹ پہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کتنے گھنٹے کا یہ سفر ہے. اگر آپ روٹ کے بارے میں جانتے ہو، پہلے بھی اس روٹ پہ سفر کیا ہے آپ نے، تو آپ اس سفر کو 10 گھنٹوں تک طے کر سکتے ہو. اگر آپ اس سے کچھ زیادہ جانتے ہو اس راستے کو تو پھر آپ اس راستے میں 9 گھنٹے تک بھی سفر کر سکتے ہو، 9 گھنٹے میں طے کر سکتے ہو. اگر فرسٹ ٹائم آپ جا رہے ہو تو کم از کم 12 سے 13 گھنٹے کا یہ سفر ہے. پھر یہ چینا نے بنایا تھا سی پیک کے لیے. یہ برج بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. اور ناظرین آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے سفر کرنا ہے بلوچستان کے اس ایریے کا، پنجاب سے، اگر آپ کو گاڑی سلیکشن کرنے کا موقع ہو کہ آپ کو کس گاڑی میں سفر کرنا چاہیے، تو کس کمپنی کی گاڑی، کرولا گاڑی اس سفر کے لیے بہترین رہے گی ہونڈا گاڑی سے، ہونڈا کمپنی سے، کیونکہ یہ پہاڑی ہے اور پہاڑی کے لیے ہونڈا گاڑی بالکل زیرو ہے. اور اتنی لانگ روٹ میں اور پہاڑی کے لیے کرولا گاڑی بیسٹ ہے. کیونکہ میں بہت سفر کرتا ہوں اور مجھے گاڑیوں کا اس حوالے سے، لانگ روٹ کے حوالے سے مجھے گاڑیوں کا پتہ ہے. اس روٹ کو میں نے کرولا الٹس 1.6 پرانی شیپ 12 ماڈل سے 8 گھنٹوں میں طے کیا لاہور سے دکھی تک. اور اسی طرح یہ ہونڈا گاڑی ہو، میں نے ریبون بھی رکھی، ری برتھ بھی رکھی. اب اس ٹائم میں 2020 ماڈل ہونڈا یو جی میں جا رہا ہوں، لیکن یہ گاڑی بھی کم از کم 8 سے 11 گھنٹے لے رہی ہے. کرولا وہ واحد گاڑی تھی جس نے اس روٹ کو 8 گھنٹوں میں طے کیا. تو چڑھائی چڑھتے چڑھتے سوئی اوپر چڑھ جاتی ہے ہونڈا گاڑیوں کی. اگر آپ پاؤں دبا کے رکھتے ہو اور اگر نارمل جاتے ہو پھر آپ کو یہ پہاڑی جو ہے 2 گھنٹوں میں طے کرنا پڑے گا. اگر آپ ٹائم بچاتے ہو اور ہیوی سپیڈ کے ساتھ اور کنٹینیو جاتے ہو، پھر آپ کی گاڑی کی سوئی جو ہے ہلکی سی اوپر جا سکتی ہے. آپ نے لازمی پانی چیک کرنا ہے.
پہاڑی کے اوپر پہنچ کے آپ نے چیک کرنا ہے پانی لازمی، اور سوئی بار بار دیکھنا ہے کہ پریشانی سے بچ سکے آپ۔ فوٹ مندرو پہاڑ اتنا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے آپ کو کہ دکھنے کو بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو فوٹ مندرو پورا سفر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ فوٹ مندرو میں پاکستان کے لیے ایک اور بھی مزے کی بات ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس پہ محنت کریں کہ ہم بہت زیادہ پانی یہاں پہ اس پہاڑ کے درمیان سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ کچھ اس طرح ہی بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ڈیموں کا یہ پانی سٹور کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک جگہ پہ، ایک پوائنٹ پہ، بہت کم جگہ ہے جس کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اگر ہم بند کرتے ہیں، اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور راستہ بند کرتے ہیں تو پانی بہنا بند کر دیتے ہیں، یقین مانیے بہت زیادہ پانی سٹور ہو سکتا ہے جو پاکستان کے بہت زیادہ کام نکال سکتا ہے۔ اور سیلاب جو یہ کبھی اللہ ہمیں معافی دے، سیلاب جب کبھی آ جاتا ہے، اس سیلاب کا پانی بھی اگر ہم سٹور کریں اس میں، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی کائیاں، یہ وہ پہاڑ بھی ہے کہ تجزیہ نگار حضرات، علماء حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے جو روز محشر جہنم میں جس کے پتھروں سے آگ جلایا جائے گا، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے، لیکن فوٹ مندرو واحد پہاڑ ہے پاکستان میں، بلکہ اگر دیکھا جائے دنیا میں کہ یہ شمال سے جنوب کی طرف پڑا ہے۔ اور قرآن مجید میں ذکر یہی ہے کہ کالے پتھر اور مشرق سے مغرب کی طرف نہیں بلکہ شمال سے جنوب کی طرف پڑا پہاڑ زمین پر۔